اور آپ اس کو ایگری نہیں کرتے مریم صاحبہ سے، وہ جو کہہ رہی ہیں کہ 804 قیدی کو گھر میں گھس کے مارا ہے پاپولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 11 سیٹیں پیمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ آپ کا موقف ہے نا؟ ان کے گھر، ان کے دیکھیں میں پھر وہی سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کو بوز دینے کے لیے بات کی، اپنے لوگوں کو بوز دینے کی وہ تھی، لیکن اس کا اگر یہ ہوتا آج وہ اعلان کرتی کہ ہم لوکل باڈیز کے لیے تیار ہیں، اور لوکل باڈیز الیکشن وہ اس کی، اب وہاں کیا کرائٹیریا طے کیا جا رہا ہے کہ وہاں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں ایک جماعت غیر جماعتی انتخابات کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اتنی پاپولر ہے تو ٹھیک، اگر اتنی پاپولر ہے آپ کہیں جماعتی بنیادوں پر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے کافی سوالات بھی دے دیے مصدق صاحب کے لیے، آپ دونوں حضرات نے، میں ذرا باری باری پوچھ لوں۔ صدیق صاحب، ایک تو آپ کا اپنا اوور آل انالیسس کیا ہے ان انتخابات کے اوپر، اور آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ جنرل فیض کے بغیر نہیں جی سکتی پی ٹی آئی، گھر میں گھس کر مار دیا، جادو ٹونے پر نہیں چل رہا ملک، اس لیے ہم پرفارم کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے ووٹ دیے؟ آپ کے تو مقابلے میں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ جو 2 تھے بھی وہ بھی بس ایسے ہی تھے۔ دیکھیں 13 سیٹس پہ الیکشن ہوا ہے جس پہ ہم جیتے ہیں، اب آپ اس کو جیسے مرضی دیکھ لیں، اس طرح پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز کے رزلٹس آتے ہیں اور اسی سے یہ ناپا جاتا ہے کہ کیا پاپولیرٹی کس کی کیسے چل رہی ہے۔ اب اگر آپ 13 سیٹس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر پیمانہ الیکشن کا صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن جو پی ٹی آئی جیتے اسے الیکشن مانا جائے گا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مظہر عباس صاحب ایسا کہہ رہے ہیں یا تحریک انصاف کے یوسف زئی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تجزیہ کریں اور یہ مانا جائے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں جیتی تو یہ کوئی الیکشن نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ چلیے آپ 13 میں سے جو نہیں ماننا چاہتے، وہ کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ الیکشن کا رزلٹ مانے، لیکن 2 سیٹس کے اوپر تو آپ کی پارٹی کے بڑے اہم رکن شاید جنرل سیکرٹری تھے وہ عمر ایوب صاحب، اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہیں پہ ان کے اپنے صوبے کے اندر الیکشن ہوا ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، تو وہ الیکشن ہار گئے بھائی۔ اب 2 سیٹ کا جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی کوئی پیمانہ نہیں، یہ بھی کوئی پیمانہ نہیں، جو ہونے والا الیکشن ہے صرف وہی وہ پیمانہ ہے، اور اگر وہ بھی ہم جیت گئے تو وہ بھی کوئی پیمانہ نہیں، اور جب تک پی ٹی آئی جیتے گی نہیں تب تک وہ پیمانہ نہیں، تو پی ٹی آئی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تو نہیں چلتا ہے۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے، ذاتی یہ خیال ہے کہ 13 سیٹیں ہوئے الیکشن ہوا ہے، چلیں 2 آپ 2 جس پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے کنٹیسٹ کیا، ویسے تو پی ٹی آئی نے ہر جگہ پہ اپنا جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو سپورٹ کیا ہے اور کیمپینز بھی چلائیں، لیکن چلیں مان لیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ اب وہ الیکشن جن میں ان کی پارٹی ملوث تھی، ملوث کا مطلب ہے کہ شرکت کر رہی تھی، لیڈرشپ تھی، سارا کام، تو ان کا کیا ہوا؟ وہاں پہ ہارنے کو کیسے آپ کہیں گے کہ وہ ہارے یا جیتے؟ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے۔ ہم نے سوچا کہ 13 الیکشنز اگر ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اور آپ 12 جیت جاتے ہیں تو ایک طرح سے ریفرینڈم ہے، چلیے آپ نہ ریفرینڈم مانیے، آپ یہ مان لیجئے کہ 12 جیتے ہیں 13 میں سے، چلیں آپ یہ بھی نہ مانیے، یہ تو مانیے کہ 2 جیتے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کر رہی تھی۔ اگر آپ کہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ کس چیز کو مانیں گے؟ ابھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کر دیجئے چیلنج۔ ابھی تو الیکشن ہارے ہیں، ابھی عمر ایوب صاحب والا حلقہ اور دوسرا حلقہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے الیکشن کو تو وہ چیلنج چلیں، اسی کو چیلنج مان لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرڈنری کھڑا کر دیں گے مریم نواز صاحبہ کے خلاف، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، فل فورس گئے اور آپ ہار گئے، تو اب آپ کس بات پہ چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اسی الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس وجہ سے یہ بات ہمارے ہاں ضرور ایسا ہے کہ الیکشن کے اوپر کوئی بھی رزلٹ ہو ہم لوگ مانتے نہیں، ہم بھی نہیں مانتے، ایسا نہیں کہ یہ نہیں مانتے، ہماری کچھ تاریخ بھی الیکشنز کی چیکرڈ ہے، اس وجہ سے یہ ہماری تنقیدی جائزے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ دیکھنا چاہیں تو 13 حلقوں میں الیکشن ہوئے، 12 میں ہم جیت گئے، اب آپ اس کو جیسے مرضی جان لیجئے۔ اور اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو 2 الیکشنز جو آپ نے اسٹریٹ ہارے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے، وہ اس کا جواب دے دیجئے۔ ارے بھائی پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم نے بوائیکاٹ کیا ہوا تھا، کیوں کیا ہوا تھا؟ اور یہ 2 حلقے جہاں پہ بوائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا، کیوں نہیں کیا ہوا تھا؟ آپ کی پارٹی یا تو بوائیکاٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے،
اور اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور باقی بھی آپ کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ جن کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں، آپ نے باقاعدہ کیمپینز رن کیے ہیں، تو کیوں کیمپینز رن صدیق صاحب پھر اگر آپ کی ساری بڑی عجیب سی ایک اگر آپ کی ساری باتیں درست مان لی جائیں تو پھر تو آپ مظہر عباس صاحب کو مشورہ مان لیں اور پنجاب گورنمنٹ کو مشورہ دیں کہ اتنے اگر پاپولر ہیں تو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن نہ کروائیں لوکل باڈیز کا۔ ہوں گے نہیں آپ نہیں دیکھیں غیر جماعتی کرا رہے ہیں نا لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، ایک منٹ ہے جی نا، ابھی ہو جائیں گے اس کا فیصلہ، اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں پروگرام بھی، میں بتا رہا ہوں کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن بھی کر دیتے ہیں۔ آج تو بھائی 13 الیکشن ہوئے ہیں نا، آج تو الیکشن ہوئے ہیں، آج تو آپ وہ الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں جو ہو گئے ہیں، جو ہونے والے ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے، لیکن جو ہو گئے ہیں اس پہ تو تبصرہ فرمائیے نا۔ کر دیا تبصرہ۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم آنے والا جو آپ پاپولر نہیں ہیں کیونکہ آنے والا جو الیکشن ہے آپ نے نہیں کروایا، کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو الیکشن ابھی نہیں ہوا، جو الیکشن ابھی نہیں کروایا، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اصل میں ترازو۔ اچھا، جو الیکشن آج ہوا ہے جس میں شکست ہوئی پی ٹی آئی کو، وہ کوئی ترازو نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے، یعنی ہونے والے الیکشن کا کیا رزلٹ آئے گا کسے معلوم، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا الیکشن کیونکہ واحد ایک ترازو ہے جس پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے پاپولیرٹی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگلے الیکشن کے بعد کہہ دیجئے گا کہ نہیں اصل میں تو وہ جو 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے، وہ جب الیکشن ہوگا تو ہم پھر فیصلہ کریں گے۔ مظہر عباس صاححب آپ کیوں یہ ڈال رہے ہیں بات کو لوکل باڈیز کے اوپر؟ ابھی دیکھیں نا گراف کہاں جا رہا ہے۔ مظہر عباس جی مظہر صاحب ابھی دیکھیں نا گراف کہاں جا رہا ہے ان کا 13 سیٹوں پہ، آپ آگے میں بات ڈال رہے ہیں مظہر صاحب۔ نہیں تو میں تو اس کو وہ نہیں کر رہا، میں نے تو ایک دیکھیں آفیشلی تو پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کوسچن کیا کہ جو یہ کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کا کہ 2 سیٹوں پہ آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانٹیسٹ کیا اور باقی سیٹوں پہ نہیں کر رہے، تو میں نے یہ کی تھی، میں نے صرف اس کے کینوس کی بات کی تھی کہ جو الیکشن کا کینوس ہے لوکل باڈیز کا۔ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیرٹی ابھی تو مانے نا، پھر لوکل باڈیز میں بھی دکھا دیں گے آپ کو یار، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں کون ہوتا ہوں پاپولیرٹی کسی کی ماننے اور نہ ماننے کا؟ میں تو آپ کو ایک پیمانہ کہہ رہا ہوں۔ میرے نزدیک 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے، 13 سیٹیں وہ جیت گئے اس میں، اور میرے نزدیک سامنے کوئی کانٹیسٹ، وہ مصدق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن آفیشلی کیا پوزیشن ہے؟ آفیشلی کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کچھ جگہوں پہ کانٹیسٹ کیا ایز اے پارٹی؟ پی ٹی آئی تو تھی نہیں، باقی جگہ تو ایز اے پارٹی ہے ہی نہیں نا، پی ٹی آئی اس طرح نہیں تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں کہ آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی نہیں تھی، نون لیگ اپنے آپ سے مقابلہ کر رہی تھی کہ اپنے ووٹر لے کے آنے باہر، تو یہ کس طرح ہم جج کر لیں کہ بہت ہی مقبول ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ یا مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی آپ صدیق صاحب آبویسلی آپ سے کہوں گا یہ بات تو بھائی وہ چلیں ان کو چھوڑ دیں، باقی جو 2 سیٹیں ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کون زیادہ پاپولر تھا۔ آپ مطلب کس جگہ پہ کیا ترازو استعمال کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نکلے ہی نہیں، جس جگہ پہ انہوں نے الیکشن لڑا وہاں بھی ہار گئے، جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا وہاں بھی ہار گئے، یا تو وہ دونوں سیٹیں جہاں پہ الیکشن لڑا جیت گئے ہوتے اور باقی ساری ہار گئے ہوتے تو آپ کی بات درست تھی۔ ابھی جہاں لڑا وہاں بھی ہار گئے، جہاں نہیں لڑا وہاں بھی ہار گئے، جہاں پہ جا کے سپورٹ کیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو وہاں بھی ہار گئے، تو پھر کیا کریں؟ ہار گئے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کو الیکشن لڑ کے جیتنا ہی پڑے گا بھائی، یہ کہنے کے لیے کہ ہم الیکشن